اس واقعے کی سرکوبی اور دوسرا آئندہ سے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہوا ہے اس سے آگے تو پھر کوئی حد رہ ہی نہیں جاتی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں. سیاست میں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، جیلیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے تاریخ میں نہیں ہوا. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ایشو پہ پوری پارلیمنٹ ایک پیج پہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور جس نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں جی پاکستان چنگیز خان کاکڑ صاحب کیا ہوا ہے؟ پارلیمانی لیڈر بتائیں گے. لیڈر بتائیں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں علی محمد خان، ثناء اللہ مستحیل، چنگیز خان کاکڑ یہاں پہنچے ہیں. آج تمام ان ممبران اسمبلی کو یہاں لایا گیا تھا جنہیں گرفتار کیا گیا تھا. سو یہ مناظر ہیں اس ٹائم اسپیکر چیمبر کے باہر کے. آج اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب بھی آ رہے ہیں. سر کیا صورتحال ہوئی ہے؟ کیا الحمدللہ سارے عمر صاحب دیکھیے الحمدللہ سارے آ گئے. اچھا بہتر ہوا. ہمارے پارلیمنٹیرین سارے یہاں سے اریسٹ ہو کے گئے تھے، یہاں آئے، ہم نے میٹنگ کی ہے. بڑی ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، کوشش کر رہے ہیں کہ آگے فیوچر کے لیے اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے. فی الحال تو ہم ان کو لے کے جائیں. کیسے گئے سر یہاں سے، کیسے انہیں لے جایا گیا؟ نہیں، انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے، بٹ اب کمیٹی بھی بنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی بیرسٹر گوہر صاحب تھے، یہ عمر ایوب صاحب. اہم چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ کون لوگ تھے نقاب پوش جو آئے تھے. ابھی میں فلور آف دا ہاؤس پہ جاؤں گا، میں نے پوچھنا ہے، اور اس کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو باقاعدہ، اور ہوگی انشاءاللہ. ابھی آپ سنیں گے باقاعدہ اس کو ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ آئین اور قانون کی پامالی ہوئی ہے. یہ ریڈ لائنز کیا، ہر لائن جو ہے وہ توڑی گئی ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ اسپیکر صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے ہمارے ساتھیوں کو یہاں پہ پیش کیا. ابھی ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مناظر ہیں جی اس ٹائم یہاں کے. صاحب ہیں، صاحب آپ بھی اریسٹ ہوئے تھے یہاں آج پروڈکشن آرڈر کے بعد آپ یہاں پہنچے ہیں پارلیمنٹ میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی کیا ملاقات ہوئی؟ ابھی جی ہم اسپیکر صاحب سے ملے، ان کا ہم نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا. اور آج انشاءاللہ اسمبلی کے فلور پہ بھی اس پہ بات ہوگی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے، اور یہ ایک ایسی پولیٹیکل سپیس پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں کہ جو پولیٹیشنز کی جگہ تھی وہ کچھ ایسے مخلوق نے لے لی ہے جن کا پارلیمنٹ سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. 10 سپٹمبر کی رات کو جو اس ایوان میں ہوا، جو اس ایوان کی بے توقیری کی گئی، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں شاہ صاحب یہ بتائیں آپ کو گرفتار کیسے کیا گیا تھا یہاں پارلیمنٹ کے اندر سے، اور پھر اس کے بعد جب تھانے میں لے کے گئے ہیں کیا کہا گیا آپ کو؟ پہلے جی رات کے تقریباً کچھ 3:15 بجے 15-20 نقاب پوش آئے. یہ جتنا ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کی لائٹس آف کی گئی. نقاب پوش آئے بڑی ہی بدتمیزی سے، بے توقیری سے. جتنے بھی ہمارے اس ایوان میں ہمارے ممبران بیٹھے ہوئے تھے، ہم کم سے کم 10-11 اس اسمبلی کے ممبرز یہاں پہ موجود تھے، اور ہم سب کو بڑی توقیری، بڑی بدتمیزی سے ہمیں اریسٹ کیا گیا. ہماری انسلٹ کی گئی، اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی. پھر ہمیں یہاں سے لے کے جو سیکریٹریٹ تھانہ ہے وہاں پہ لے کے گئے. پھر وہاں سے ہمیں CIA تھانہ لے کے گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پیش کیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ جو شاہ صاحب یہ بتائیے گا جن سارجنز وغیرہ کو معطل کیا جا رہا ہے یہ بیچارے بھی ملوث تھے یا ان کو ویسے ہی بکری قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو اسپیکر صاحب سے آپ پوچھیں کہ کون ملوث تھا کون ملوث نہیں تھا. آپ آئی وٹنس سے آپ بتائیں گے نا ہمیں. جی دیکھیں اس ٹائم نہ کوئی جو یہاں پہ گاڑی کھڑی تھی رینجرز کی وہ بھی غائب تھی. جتنا عملہ تھا سارا غائب تھا. پورا ایوان جو ہے وہ نقاب پوشوں کے ہاتھ میں تھا. سارا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا. کوئی سارجنٹ کوئی اسمبلی کا اسٹاف اس ٹائم موجود نہیں تھا. یہ سارے دم دبا کے بھاگ گئے تھے. یہ بتائیں سر کہ حراست کے دوران آپ کے ساتھ کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں کیا گیا؟ کسی قسم کی کوئی آفر یا کوئی بات چیت یا کسی اور معاملے کی طرف تو آپ کو نہیں دیکھا ہے؟ جی دیکھیں جو ہمارے جی دیکھیں جو ہمارے ساتھ اس ایوان میں ہوا، پھر جب ہمیں اسلام آباد کے پولیس کے حوالے ہمیں کیا گیا تو انہوں نے ہمارا اچھا خیال رکھا، ہماری بڑی رسپیکٹ کی. کیونکہ جو بات ہم کہیں گے وہ سچ کہیں گے. ہمیں گلہ اسلام آباد پولیس سے نہیں ہے، ہمیں اس بات کا گلہ ہے اور ہمیں اس بات کی بڑی بے چینی ہے کہ ہمارے ایوان میں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے یہ پورے پاکستان کا گھر ہے، یہ سب منتخب نمائندوں کا گھر ہے. آج بات سیاست کی نہیں ہو رہی. آج ہم جو مدعا پیش کر رہے ہیں اس ایوان میں، ہم اس بات پہ
पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस ऐवान का जवाब दिया जाए कि इसकी जो बेतुकीरी की गई, जो नकाबपोश आए वो किसकी इमा पर आए, उनको इस असम्बली की चाबियाँ किसने प्रोवाइड की, ये असम्बली की लाइट्स किसने ऑफ की। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं शाहद हैं और आगे ज़ैन कुरैशी साहब भी पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। स्पीकर साहब की क़यादत में पूरा पार्लियामान इकट्ठा नहीं होता, मुत्तहद नहीं होता, तो हम अपनी स्पेस को लूज़ करेंगे। ये जो एक खुदा न खास्ता अगर रिवायत बन जाए या अगर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट आज के बाद फिर हो तो इससे पूरी कौम की तजलील होती है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है। तो इसलिए हमने उमर अयूब साहब की क़यादत में अपोजिशन ने भी फैसला किया है कि हमने इस मामले के ऊपर एज पार्लियामेंटेरियंस और इस ऐवान की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए स्पीकर को मजबूत करना है, स्पीकर को ये ताकत देनी है। और स्पीकर साहब ने एक 16 मेंबर कमेटी भी बनाई है जो चार्टर पार्लियामेंट कर रही है, लेकिन एक 4 मेंबर तहकीकाती कमेटी भी बनाई है जो इसके सारे हकायक मुल्क और कौम के सामने रखेंगे और इंश्योर क्या करना है। हमने किसी के ऊपर ये मनाज़र हैं जी, आप ये देख सकते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरफ शाहद हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं। स्पीकर की जानब से प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, उसके बाद ये 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे थे और अभी यहाँ पहुँचे हैं। बातचीत या किसी और मामले की तरफ तो आपको नहीं देखा है? जी देखें, जो हमारे साथ इस ऐवान में हुआ, फिर जब हमें इस्लामाबाद के पुलिस के हवाले में किया गया तो उन्होंने हमारा अच्छा ख्याल रखा, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की, क्योंकि जो बात हम कहेंगे वो सच कहेंगे। हमें गिला इस्लामाबाद पुलिस से नहीं है, हमें इस बात का गिला है और हमें इस बात की बड़ी बेचैनी है कि हमारे ऐवान में, क्योंकि ये पार्लियामेंट हाउस जो है ये पूरे पाकिस्तान का घर है, ये सब मुंतखब नुमाइंदों का घर है। आज बात सियासत की नहीं हो रही, आज हम जो मुद्दा पेश कर रहे हैं इस ऐवान में, हम इस बात पे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस ऐवान का जवाब दिया जाए कि इसकी जो बेतुकीरी की गई, जो नकाबपोश आए वो किसकी इमा पर आए, उनको इस असम्बली की चाबियाँ किसने प्रोवाइड की, ये असम्बली की लाइट्स किसने ऑफ की। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं शाहद हैं और आगे ज़ैन कुरैशी साहब भी पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। स्पीकर साहब की क़यादत में पूरा पार्लियामान इकट्ठा नहीं होता, मुत्तहद नहीं होता, तो हम अपनी स्पेस को लूज़ करेंगे। ये जो एक खुदा न खास्ता अगर रिवायत बन जाए या अगर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट आज के बाद फिर हो तो इससे पूरी कौम की तजलील होती है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है। तो इसलिए हमने उमर अयूब साहब की क़यादत में अपोजिशन ने भी फैसला किया है कि हमने इस मामले के ऊपर एज पार्लियामेंटेरियंस और इस ऐवान की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए स्पीकर को मजबूत करना है, स्पीकर को ये ताकत देनी है। और स्पीकर साहब ने एक 16 मेंबर कमेटी भी बनाई है जो चार्टर पार्लियामेंट कर रही है, लेकिन एक 4 मेंबर तहकीकाती कमेटी भी बनाई है जो इसके सारे हकायक मुल्क और कौम के सामने रखेंगे और इंश्योर क्या करना है। हमने किसी के ऊपर ये मनाज़र हैं जी, आप ये देख सकते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरफ शाहद हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं। स्पीकर की जानब से प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, उसके बाद ये 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे थे और अभी यहाँ पहुँचे हैं।